أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج انشاءاللہ ہم اپنی کلاس نمبر 14 کریں گے. پہلے ہم اپنی پچھلی آیات کی تفسیر مکمل کریں گے اور اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ اگلی آیات کی تجوید و ٹرانسلیشن کریں گے. لاسٹ کلاس میں ہم نے آیہ نمبر 28 سے سٹارٹ کیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں کہ ٹاپک تھا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اور اس میں اس آیت کے اعتبار سے، اس بات کے اعتبار سے کہ مومن کافروں کو دوست نہ بنائیں سوائے مومنوں کے، یعنی ان کے دوست مومن ہی ہونے چاہیے. اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اللہ کا ذمہ اس کے اوپر سے اٹھ گیا، مگر یہ کہ وہ خود کو بچا کے رکھے، مصلحتاً کوئی ایسی ڈیلنگ کرے یا ایسے تعلق میں رہے. اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. تو جو ریلیشنز تم رکھو گے، جیسے تعلقات تم رکھو گے، جو کچھ تم کرو گے، سب کو اللہ جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. تو اس لیے اسے ڈرتے ہوئے رہنا، اس کی ذات کا ڈر رکھنا. اس اعتبار سے اس آیت کی تفسیر میں ہم نے دو طرح کے ورڈز پڑھے. ایک تھا عقیدۃ الولا اور ایک تھا عقیدۃ البراء. عقیدۃ الولا کے مطابق، جو کہ اولیاء کا سیم روٹ ورڈ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب دوستی دلی لگاؤ ہے، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم وہ صرف اور صرف عقیدۃ الولا کن سے رکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے. اور اسی طرح عقیدۃ البراء ہے، یعنی جو کفار ہے ان سے بیزاری والا اور دلی دوستی والا رویہ نہیں ہوگا. اور جو قرآن میں جتنی آیات نازل ہوئی ہیں اور سخت ہے، وہ اسپیشلی اسلام دشمن کفار کے لیے ہیں. جو اسلام دشمنی نہیں رکھنے والے ہیں ان کے ساتھ ہم صحیح انداز میں معاملات کریں گے، سوشل ڈیلنگ کریں گے اور لین دین کریں گے، لیکن دلی تعلق ان کے ساتھ بھی رکھنا جائز نہیں ہے. انشاءاللہ آج ہم اس کو تھوڑا سا اور تفصیل میں دیکھیں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے بات کمپلیٹ کی تھی اس پر کہ سب سے پہلے ایک مومن کے دل میں جس کی محبت ہونی چاہیے اور جس کے ساتھ ذات سب سے اولا و عرفہ ہونی چاہیے، جس کی طرف وہ ہر معاملے کو کرتے ہوئے لوٹے، جس میں ہر معاملے کو کرتے ہوئے وہ یہ سوچے کہ کیا ایسا کرنا اس کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا. وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ وہی ہے جس نے مجھے نعمتیں دی، مجھے سب کچھ عطا کیا. میرا اپنا جسم بھی میرے اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا پابند ہے. مجھے جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، جو پانی میسر ہے، قرآن کیا کہتا ہے سورۃ الملک میں کہ اگر اللہ چاہے تو سارا پانی لے جائے، تم کیا کر سکتے ہو؟ جو کچھ میسر ہے وہ اس رب کا دیا ہوا ہے. تو میرے لیے کیا امپورٹنٹ ہے کہ میں پھر اللہ کی ذات کو ہر چیز سے، ہر ایک چیز سے اعلیٰ رکھوں، اور اس کا حکم اور اس کی رضا اور اس کی خوشی میرے لیے مقدم ہو. کسی اور کو خوش کرنے، کسی اور کی توجہ حاصل کرنے، کسی اور کی محبت حاصل کرنے سے سب سے زیادہ بڑھ کر کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا. اللہ ہمیں توفیق دے. اور اس اعتبار سے ہم نے کچھ اگزامپلس دیکھی تھی انبیاء کرام کی، جن میں ہم نے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی دیکھی تھی. اور اسپیشلی ہم نے اس پہ اینڈ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام
جب اپنی قوم کو لے کر چلے تھے تو اس وقت انہوں نے جلدی پہنچ کر پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان سے ریزن پوچھا کہ تم باقی سب کے ساتھ کیوں نہیں آئے، پہلے کیوں پہنچ گئے، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، عجلت الیک ربی لترضی، اے میرے رب میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ تو کیا پچھلے ہفتے میں کوئی کام کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں آیا کہ میں نے اس کو جلدی سے پہلے کرنا ہے، عجلت الیک ربی لترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے؟ چیٹ میں لکھیں، چھوٹی چھوٹی بات، کوئی سا بھی، کچھ بھی، مثلا نماز پڑھنے لگے، مثلا کچھ بھی کرنے لگے، کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی کوئی بھی آواز پڑی کسی نیکی کی اور آپ کو ایک دم سے یاد آیا ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے، جلدی پہلے بڑھ کے کرنا ہے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ سوچے، لکھے، اگر نہیں تو اپنے عملی پوائنٹ میں بھی لکھیں۔ الحمدللہ کل اشراق یہ سوچ کے پڑھی، اشراق کی نماز صبح کے نفل، اس لیے اللہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے، اور کوئی عمل، کچھ بھی پچھلے پورے ہفتے میں۔ اچھا، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ آپ اپنی نمائش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ بہت ساروں نے کہا کہ نفل عبادت کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے، اور کھانا بناتے کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، اس سے بھی نیت کیا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، گھر والوں کے لیے بھی جو کھانا بنا رہی ہوں، جو کچھ کر رہی ہوں، کس لیے کہ تو راضی ہو جائے۔ تو یعنی ہر عمل میں، ہر کام میں محور کیا ہو، رب تعالیٰ کی ذات۔ ماں کے لیے کیا ہوتا ہے، بچہ، ٹھیک ہے، وہ اس کا محور ہوتا ہے، اس کا دن رات، اس کی ہر چیز، ہر کام بچے کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ اس کا سونے کا ٹائم کون سا ہوگا، جب بچہ سوئے گا۔ اس کے کام کرنے کا ٹائم یعنی بچے سے متعلق ہے، اب بچے کو یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، کیونکہ اس کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کی جو بات چیت ہوتی ہے نا، گفتگو، وہ بھی ساری اسی سے متعلق ہوتی ہے کہ میں نے، بچے نے یہ کیا، وہ بیٹھنے لگ گیا، وہ چلنے لگ گیا، میں نے اس کو یہ کھلایا، میں اس کے ساتھ یہ کرتی ہوں۔ اب ماں کی باتیں سنیں ساری وہی ہوتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کو بچے سے محبت ہوتی ہے نا ایک، تو اس کا سب کچھ اس کے مطابق ہوتا ہے۔ تو مجھے رب تعالیٰ سے محبت ہوگی تو کیا ہوگا، میری روٹین، میرا سب کچھ جو ہے وہ کیسا ہوگا، رب تعالیٰ کی پسند ناپسند کے مطابق، کس طرح، کس وقت، کس طرح سے مجھے رہنا ہے۔ اور یہ جو چھوٹی چیزیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالنا، تجوید کے لیے بیٹھ کر کوشش کرنا، اور نماز کے لیے جلدی کرنا، یہ سب جو چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں اور چھوٹی چیزیں کرتے رہیں۔ الحمدللہ عیادت کی، قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھی، الحمدللہ کھانا بناتے ہوئے خوش ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ تو یعنی ایسا ہے کہ یہ سارے اعمال انسان کو راحت دینے لگتے ہیں، اور انسان پرسکون ہونے لگتا ہے جب وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، جب وہ لوگوں سے اس کا ریوارڈ نہیں چاہتا۔ اکثر ہمارے غم اس وجہ سے ہوتے ہیں، میں نے اس کے ساتھ اتنا کیا اور اس نے قدر ہی نہیں کی، میں اتنا اپنے شوہر کا کرتی ہوں، ان کو میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، میں بچوں کے پیچھے دن رات اپنے میں نے کھپا دی، اپنی جوانی لٹا دی، اپنا سب کچھ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور اسی طرح بے شمار۔ تو رب تعالیٰ سے بہتر کوئی قدردانی کرنے والا نہیں۔ تو ایک مومن کے لیے عقیدت الولا کے مطابق سب سے پہلے نمبر پہ کس کی ذات ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی۔ اور چونکہ سیرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اگر ہم اس میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی جو اہمیت، امپورٹنس، اور جو ان کی زندگی کا محور تھا، وہ سب رب تعالیٰ کی ذات تھی۔ اب دیکھیں طائف کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں، شدید زخمی ہو گئے تھے، انگوروں کے ایک باغ میں پناہ لی، دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے، اور اس وقت جو دعائے مستضعفین آپ نے مانگی، وہ اتنی خوبصورت دعا ہے۔ جب کبھی کمزور ہونے لگے، میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکی ہوں، جب کبھی کمزوری محسوس ہو، اپنے اندر یہ محسوس ہو کہ میں، مجھے
یعنی یہ مشکلات اور یہ پریشانیاں اور ضعیف کمزور ہیں اوپر، اور کوئی غالب ہے آپ پر اور آپ سروائیو نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کو مشکل لگ رہا ہے، زندگی تنگ لگ رہی ہے، کچھ بھی ہے، تو اس وقت اسپیشلی دعائیں مستضعفین، ضعیف لوگوں کی، یعنی جو کمزور ہیں ان کی دعا. اور اس وقت بھی پیارے نبی کے کیا الفاظ تھے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے اس دکھ اور تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں. ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، جو بھی میں نے غم، پریشانی، مصیبت دوسروں کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے مجھے ملی ہے، انہوں نے زخمی کر دیا تھا، بچوں کو بھیجا تھا، آپ سوچیں کہ کس طرح سے پتھر مار کے پاؤں آپ کے زخمی ہو گئے تھے شدید، لیکن بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ نہیں کرے یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا، اور یہ کیا ہوا، اور اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. تب بھی کیا کریں، یا اللہ تو ناراض نہ ہونا بس، اگر تیرا غضب نہیں ہے، تیری ناراضگی نہیں ہے، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیری عافیت ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرے لیے عافیت ہے. میں تیرے اس رخ انور کی پناہ چاہتا ہوں جس کے وسیلے سے تاریکیاں روشن ہوتی ہیں اور دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوتے ہیں، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل فرمائے یا تو مجھ سے ناراض ہو. مجھے تو صرف تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے. یہ میں نے کچھ پارٹ پڑھا ہے اس کا. تو پیارے نبی کا اللہ تعالیٰ سے تعلق، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں یہ تمنا ملتی ہے کہ میں چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت کا اظہار ہے. پھر اسی طرح سے ہمیں جو دعائیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کی زیارت اور ملاقات کے شوق کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو آپ نے خود بھی مانگی اور امت کو بھی سکھائی، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت ہے. اللہم انی اسألک لذت النظر الى وجہک والشوق الى لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلہ. یا اللہ میں آپ سے آپ کی زیارت کی لذت کا سوال کرتا ہوں، آپ کو دیکھنے کا، لذت النظر الی وجہی کا، آپ کے چہرے کو، آپ کو دیکھنے کا، والشوق الی لقائک، اور آپ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں، کسی ایسی تکلیف کے بغیر جو نقصان پہنچائے اور کسی ایسے فتنے کے بغیر جو گمراہ کرے. ترمذی کی روایت ہے، اور ایک اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اللہم جعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد. اے اللہ میرے دل میں اپنی محبت، میری جان، میرے مال، میرے گھر والے، اہل، اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ڈال دے. مانگیں گے تو ملے گا نا. دنیا، اٹریکشنز، سب کچھ بغیر چاہتے ہوئے آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی چیزیں ہیں جن کو جب تک مانگیں گے نہیں اور جب تک ان کے لیے کوشش نہیں کریں گے تب تک یہ نہیں ملیں گی. تو اسپیشلی کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ دعائیں ریپیٹ ہوتی ہیں نا تو یاد تازہ ہو جاتی ہے. جب پڑھتے ہیں تو کچھ دن شروع کرتے ہیں، پڑھی جاتی ہیں، پھر مس ہو جاتی ہیں، لیکن بار بار یاد دہانی سے ضرور ٹارگٹ میں ہو یہ کہ یا رب تیری محبت کا سوال ہے، ایسی محبت ہو مجھے، میری اپنی جان، میرے اپنے مال، اپنے گھر والے ٹھنڈے پانی سے زیادہ، جو گرمی، شدید گرمی میں جو وہ پانی ٹھنڈا، اس کی جو لطف ہے یا رب، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر میرے دل میں تیری محبت آ جائے کہ اس وقت اس سے بڑھ کر کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے. اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام کا معاملہ تو انسان اور حیران رہ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں تو شاید ہم سوچیں کہ وہ تو نبی تھے، وہ تو رسول تھے، وہ تو اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اور ان کا دل تو پاک تھا، ان کے دل میں تو اللہ کی خاص محبت تھی، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے وہی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ڈائریکٹ لیے. صحابہ کرام ان کے بارے میں دیکھیں، بہت لمبا چوڑا نہیں لیکن کچھ میں ایک دو واقعات ضرور آپ کے سامنے رکھوں گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رومیوں سے مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیجا. یہ واقعہ میں جس طرح لکھا ہوا ہے میں اسی الفاظ میں سناؤں گی.
اور بہت غور سے سنیے گا، یہ واقعہ سن کر میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رومیوں سے مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیجا جس میں عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے چند ساتھیوں سمیت رومی لشکر کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے اور کیسر روم کے سامنے پیش کیے گئے۔ کیسر نے عیسائیت قبول کرنے کی دعوت دی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں جس دین پر ہوں اسے چھوڑنے سے مرنا 1000 درجے بہتر سمجھتا ہوں۔ قیصر نے حکومت کا لالچ دیا۔ حضرت عبداللہ نے پھر وہی جواب دیا۔ قیصر نے غضبناک ہو کر کہا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مختصر سا جواب دیا، جو چاہو کر لو۔ قیصر نے ایک بڑی دیگ منگوا کر اس میں تیل ڈالا، نیچے آگ جلانے کا حکم دیا اور 2 مسلمان قیدیوں کو باری باری اس میں ڈالنے کا حکم دیا۔ دونوں قیدی تیل میں گرتے ہی اپنے رب سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اوپر سے اگر کوئی بہت مضبوط دل کا بھی ہے تو وہ بھی ایسا منظر دیکھ کر اس کا دل ہل جائے گا اور وہ کہے گا کہ میں ابھی جان بچاؤں اپنی۔ اس کی تو اجازت دین اسلام میں ملتی ہے کہ اگر ایسے حالات پیش آئیں تو آپ جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو کہہ دیں، منہ سے ادا کر دیں۔ کیسر نے پھر عبداللہ رضی اللہ عنہ کو عیسائیت قبول کرنے کی دعوت دی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پھر وہی جواب دیا۔ کیسر نے آپ کو بھی تیل میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جلاد عبداللہ رضی اللہ عنہ کو تیل میں ڈالنے لگے تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کے آنسو نکل آئے، رونے لگ گئے۔ کیسر سمجھا شاید موت کے ڈر سے رو رہا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کیسر نے اپنے پاس بلایا اور عیسائیت کی دوبارہ سے دعوت دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم غلط سمجھے ہو، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے۔ کاش میرے پاس 1000 جانیں ہوتی تو ہر جان کو اسی طرح اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ یعنی الفاظ کہنا اور یہ فیلنگ کیفیت ہونا، کیسے انسان ہوں گے وہ۔ یعنی میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے کوئی خوف آیا ہے، اس لیے کہ میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے۔ یعنی اللہ سے محبت اتنی شدید۔ اور آپ جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ کیسر نے یہ جواب سن کر وہ شدید حیران پریشان ہو گیا اور آپ کی اتنی استقامت اور جرت پر وہ اتنا متاثر ہوا کہ آپ کو آپ کے ساتھیوں سمیت رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ یعنی ان کو بھی اور ان کے ساتھی بھی رہا کر دیے۔ تو رب تعالیٰ کی محبت کی شدت کوئی کسی کے اندر جھانک کے نہیں دے سکتا، لیکن جب تک محبت دل میں نہیں آتی تب تک عمل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اور آپ نے وہ مشہور واقعہ بھی سن رکھا ہوگا، قرآن مجید کی آیت جب نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 11 ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ تعالیٰ لون کے طور پہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انسان کا مال ختم نہیں کرتا، بلکہ اللہ نے اس کو لون سے بھی تشبیہ دے دی کہ جس طرح ہم کسی کو لون دیتے ہیں تو وہ واپس ہمیں لوٹاتا ہے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو جو کچھ بھی ہم دیں گے اپنی زندگی میں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، وہ ہمیں واپس ملے گا۔ تو اب یہ آیت جب نازل ہوئی تو ابو دحدہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ ہم سے قرض مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو دحدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا باغ اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ اور پتہ ہے وہ باغ کون سا تھا، کیسا تھا؟ کوئی الگ سے ان کی پراپرٹی نہیں تھی۔ اس باغ میں ابو دحدہ کا رہائشی مکان بھی تھا، یعنی جہاں پر وہ رہتے بھی تھے۔ اب کیا ہوا، واپس گئے ہیں، گھر سے باہر کھڑے ہو کر بیوی کو آواز دی، گھر کے اندر بھی نہیں گئے، جب میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، ام دحدہ گھر سے نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے، میں نے اللہ کی سپرد اللہ کو دے دیا۔ بیوی بھی اللہ سے محبت کرنے والی تھی، کہنے لگی، ابو دحدہ تم نے نفع کا سودا کیا، اور بال بچوں کو لے کر فوراً گھر سے باہر نکل آئیں۔ یعنی یہ
پڑھو تو لگتا ہے کہ جیسے بس سٹوریز ہیں، اور ہم پتہ نہیں کہاں پر کھڑے ہیں۔ اور میں یہاں پر سوچ رہی تھی کہ بیوی کا بھی کیسا رول ہے نا، ہمارے ہسبینڈ اگر کہیں پر خرچ کریں اسپیشلی اللہ کی راہ میں اور اس طرح، تو اس میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اور صرف اس طرح نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنے بہن بھائیوں پر، والدین پر، یا کہیں پر بھی اگر میرے شوہر خرچ کر رہے ہیں تو میرا اس میں رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں دوسروں پہ لٹا دیں، اپنے بیوی بچوں کا کوئی خیال نہیں، دوسروں پہ لٹاتے رہو، یہ کرو وہ کرو، اور ہم طرح طرح کے جملے اور باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں اور اس چیز میں انکریج نہیں کرتے۔ اور کیا کہا بیوی نے؟ ابو دہدا تم نے نفع کا سودا کیا، فائدہ مند کیا، آخرت میں گھر لیں گے، اس سے بڑا باغ لیں گے۔ انہیں یقین تھا، ان کی محبت بہت زیادہ تھی۔ تو رب تعالیٰ ہمیں واقعی واقعی اپنی شدید محبت ادا کرے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، سب سے زیادہ شدید ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ، اچھا دوسرے نمبر پہ جانے سے پہلے یہ بھی یاد رکھیں کہ مجھے اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے۔ کیا میری زندگی میں کہیں پر میرے دن رات میں اللہ کی ذات کی محبت اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی مشقت ہے، کوئی قربانی ہے، کوئی کوشش ہے؟ تو پھر تو میرا اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر میرے دل میں، میری روٹین میں، میرے کسی عمل میں کوئی مشقت، کوئی قربانی، کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، میں اپنی نیند قربان نہ کر سکتی ہوں نماز پڑھنے کے لیے، میں اپنی نفس کو مار کے اور صبر کر کے خاموش نہ ہو سکتی ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے اوپر ضبط کر کے مشقت اٹھا کر اور دین کے لیے قربانی نہ دے سکوں، بیٹھ کر قرآن نہ پڑھ سکوں، ہفتے میں ایک دن کلاس، قرآن کے لیے کلاس نہ لے سکوں، گروپس نہ لے سکوں اپنے، جو میں نے کمٹمنٹ اللہ سے کی ہوئی ہے، یہ کمٹمنٹس ایسی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے نا کہ ایزی ریلیکس وے میں آپ کبھی کوئی ایسا وقت آئے گا کہ آپ فرائیڈے کلاس لائیو بھی لیں گے، پھر آپ سوچیں کہ آپ گروپ بھی لیں گے، تو ایسا وقت کبھی بھی نہیں آئے گا۔ جو لینے والے ہیں نا وہ بھی مشقتوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور اگر کسی کی اٹینڈنس پوری بھی ہے تو وہ ایسے ہی، یہ اس لیے پوری نہیں ہوئی کہ ان کے پاس بہت ٹائم ہے۔ ہر کوئی اپنی مشقت کا سفر گزارتا ہے، اور اگر آپ واقعی گزار رہے ہیں تو مبارک ہو آپ کو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ شاید کچھ سچا ہو، کہ اللہ کی خاطر میں بیماری کے باوجود پڑھ رہی ہوں، سیکھ رہی ہوں، میں باوجود اپنی مصروفیات کے شدید اپنا وقت اللہ کے لیے نکال رہی ہوں۔ میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں رب تعالیٰ کو وقت دوں، اور اپنے اپنی اسٹرگل میں لگی ہوئی ہوں۔ پورا ہفتہ میرا اسی کے گرد گھومتا رہتا ہے کہ اب میں نے کلاس لینی ہے، اب میں نے گروپ لینا ہے، اب میں نے یہ تجوید یاد کرنی ہے، اب میں نے اپنی ٹرانسلیشن یاد کرنی ہے، تجوید کی پریکٹس کرنی ہے، تفسیر کو پڑھنا ہے، عملی طور پر لے کر آنا ہے، دوسروں کو دعوت دینی ہے، ان کو بتانا ہے۔ یہ سب اس کو معمولی نہ سمجھیں، جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ اتنا زیادہ وقت گزارنے کی خواہش ہوتی ہے، اس کے کلام، اس کے الفاظ، اس کے ساتھ رہنے کی خواہش ہوتی ہے۔ مجھے خود کو چیک کرنا ہے میری اللہ تعالیٰ سے کیسی محبت ہے، اور اگر مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، میری کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی قربانی نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں ہے، اور صرف نامی، صرف منہ سے زبانی دعوے ہیں، تو پھر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت سخت الفاظ میں اس بات کو بھی بیان کر دیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے محبت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں مٹا کر ان کی جگہ ایسے لوگ لے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں آتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے ایمان سے پھر جاتا ہے تو پھر جائے، اللہ بہت سے لوگ ایسے پیدا فرما دے گا جن سے اللہ محبت فرمائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں گے، جو اہل ایمان کے لیے نرم اور کفار کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، کوشش کرنے والے ہوں گے، اور کسی ملامت کرنے کی والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ ہم اکثر کام اس لیے نہیں کرتے کہ دوسرے کیا کہیں گے، اب میں نے دوپٹہ لے لیا کیا ہوگا، شادی میں نماز پڑھنے کھڑی ہوگی تو لوگ مذاق اڑائیں گے، سر پہ دوپٹہ رکھ لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا،
اور فلاں چیز کسی ملامت کرنے کی والی ملامت سے نہیں ڈریں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے ایسے لوگ چاہیے. اللہ سے محبت کریں، کفار کے ساتھ سخت، اہل ایمان کے ساتھ نرم ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کوشش کرنے والے ہوں، کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہ ڈریں. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، وہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے. سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 54 ہے. اس کو ضرور اپنے پاس لکھیں، اس کو کھول کر پڑھیں، کتنی اہم بات ہے. دوسرے نمبر پہ عقیدۃ الولا کے اعتبار سے جو ذات سب سے زیادہ محبت کی مستحق ہے اور جس کی محبت ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد سب سے زیادہ ہونی چاہیے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. ایسی محبت تمام اہل ایمان پر کرنا فرض ہے جو ماں باپ بیوی بچوں سب سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. سورہ احزاب کی آیہ نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اہل ایمان کے لیے نبی اپنی ذات پر بھی مقدم ہے، یعنی اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات سے بھی بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بیٹے، والد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے. آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں عقیدہ توحید سکھایا، سمجھایا، اس سے آشنا کروایا، جنہوں نے ہمیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر ڈال دیا، جنہوں نے ہمیں اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ سکھایا، جنہوں نے ہمیں با مقصد زندگی کیسے گزارنی ہے اس کی تعلیم دی، جنہوں نے ہمیں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سونے جاگنے کھانے پینے گفتگو کرنے یہاں تک کہ طہارت پاکیزگی واش روم پرائیویٹ میٹرز تک کو ایک ایک چیز کو ہمیں سکھا دیا، ڈسکس کر دیا. طہارت سے ریلیٹڈ وضو غسل کیا کیا کچھ نہیں ہمیں ایکسپلین کر دیا گیا. جنہوں نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے بے پناہ مشکلات، مظالم، آزمائشیں برداشت کی، جنہوں نے پتھر مارنے والوں کو بھی اور لہو لہان کر دینے والوں کو بھی معاف کیا، ان کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگی، جنہوں نے دشمن پر پوری قدرت رکھنے کے باوجود بھی شفقت اور مہربانی سے انہیں معاف کیا، جنہوں نے رات کی تنہائیوں میں ہمارے لیے نہیں کہوں گی میرے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگی، جنہوں نے 7 آسمانوں پر جا کر بھی ہمیں فراموش نہیں کیا، ہمیں بھولے نہیں، وہاں پر بھی ہمیں یاد رکھا، وہاں پر بھی 50 نمازوں کو 5 نمازیں کروایا کہ میری امت بس اس کو کمپلیٹ پورا کر لے. اس ٹیچر کی طرح جس کی کوشش ہے کہ بس کسی طرح اسٹوڈنٹ پاس ہو جائیں، پوری بک 500 پیجز کی وہ 50 صفحوں پہ لے آئے اور 50 صفحوں کی 5 صفحوں پر آ جائے، پھر بھی اسٹوڈنٹ پاس نہ ہو، پھر بھی استاد کے ساتھ وہ تعلق قائم نہ کر سکیں اور سمجھ نہ سکیں، اس کی خیر خواہی کو نہ جان سکیں، جنہوں نے ساری ساری رات ہمارے غم میں آنسو بہائے، میرے غم میں آنسو بہائے، جنہوں نے اپنی مخصوص دعا، اپنی اسپیشل دعا جو کہ ان کو مانگنے کی اجازت تھی، اسے ہماری مغفرت کے لیے محفوظ فرما لیا، جو جہنم اور جنت کا فیصلہ ہو جانے کے بعد ہماری شفاعت کے لیے تب بھی بے چین ہوں گے، جو واقعتاً ہمارے ماں باپ ہمارے بیوی بچوں سب سے زیادہ خیر خواہ اور ہمدرد ہیں، تو ان کی ذات سب سے زیادہ مقدم کیوں نہ ہو، ان کی ذات سب سے بڑھ کر ہی ہونی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سے محبت، ان کا اتباع، ان کی اطاعت، چونکہ نیکسٹ آیات میں انشاءاللہ اس سے متعلق آ رہی ہے، اس لیے میں یہاں پر تفصیلی ذکر نہیں کروں گی، لیکن صرف اتنا ضرور یہ کہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ہی انسان کامیابی کی سیڑھی چڑھ سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا قرآن میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، جو کچھ تمہیں رسول عطا کریں اس کو لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو محبت ہوگی تو یہ کام آسان ہوگا۔ اور اس کی بہت سمپل سی ایک مثال، اللہ تعالیٰ بہت سارا اجر دے، جن سے میں نے سیرہ پڑھی، انہوں نے ایک ایگزامپل دی تھی جو کہ ساری زندگی، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے مجھے اس ایگزامپل کو پڑھے ہوئے، 15-20 سال، لیکن ہمیشہ سے نا میرے کانسیپٹ کو کلیئر کر دیتی ہے کہ محبت کتنی اہم ہوتی ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے۔ اور انہوں نے بڑے پیارے انداز میں بتایا تھا، میں تو وہ انداز شاید اپنا بھی نہ سکوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سوچیں کہ رات کے 12-1 بج رہے ہیں، شاید میں پہلے بھی یہ واقعہ ذکر کر چکی ہوں، اور باہر بیل بجتی ہے اور ایک دم سے کوئی گیسٹ آ جاتے ہیں، تو ہمارے تو ایک دم سے چہرے کا رنگ بدلے گا اور ہم کہیں گے یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا، یعنی اس وقت آ گئے ہیں۔ اور اب وہ بیچارے کہیں دور پار سے کچھ ایسا مسئلہ ہوا، کہیں کوئی جہاز سے پہنچے، کسی اور طرح جیسے بھی، تو ہم بسترے بھی نکالیں گے، ہم کھانے کا بھی انتظام کریں گے، ہم سب کچھ کریں گے، لیکن شکلیں بناتے ہوئے اور خوب باتیں سناتے ہوئے اور کرتے کراتے ہوئے۔ اچھا ایگزیکٹلی وہی ٹائم ہے اور اسی ٹائم پر دوبارہ بیل بجی ہے، اور اسی عورت کا جس نے پہلی دفعہ میں خوب شکلیں بنائی اور اس کو ناگوار گزرا اور اس نے باتیں سناتے ہوئے سب کچھ کیا، اس کا بیٹا دروازے پہ آیا اور اس نے سرپرائز دیا ہے۔ اس وقت اس ماں کی، اس عورت کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہ کہتی ہے بتا کے کیوں نہیں آئے، بتا کر آتے، کوئی ٹائم ہوتا ہے آنے کا۔ وہ کیا کرے گی؟ خوشی خوشی اس کو ویلکم کرے گی۔ وہ کہے گا کھا کر آیا ہوں ماں، کہے گی نہیں نہیں میں بھی تمہارے لیے بناتی ہوں، بھوک لگی ہوگی، فلاں چیز ہوگی۔ سچویشنز دونوں سیم تھیں، ایک گھر تھا، اس میں ویسے ہی عورت موجود تھی، دونوں دفعہ رات کا وہی ٹائم تھا، ویسے ہی بیل بجی تھی، دونوں رویوں میں فرق کیوں ہوا؟ کس چیز سے فرق ہوا؟ محبت سے، بالکل، کہ اس سے شدید محبت تھی تو وہ سارا کچھ کرنا مشکل نہیں لگا، وہ رات کو اٹھنا، وہ سب کچھ کرنا کرانا۔ تو مجھے تو اس ایگزامپل نے بہت اچھی یہ بات سمجھائی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو یہ معاملہ ہے نا، جب جتنا زیادہ شدید ہوگا اتنا زیادہ اس کی راہ میں قربانی کرنا اور وہ ساری نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا وہ بہت آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز محبت، محبت کا دعویٰ، محبت کی کوشش کرنا اور اس کے لیے اسٹرگل کرنا۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ عقیدۃ الولاء سے مراد کیا ہے؟ کہ اہل ایمان سے محبت ہو، ایمان والوں سے محبت رکھنا، وہ انتہائی درجے ضروری ہے، کیونکہ دوستی اور محبت انسان کے عقائد پر، نظریات پر، اخلاق پر، کردار پر، اس کی عادات پر، اس کے اطوار، اٹھنے بیٹھنے، لباس، تراش خراش، گفتگو کے انداز تک کو متاثر کرتی ہے، جیسے آپ کی کمپنی ہے۔ اس لیے کیا حکم دیا گیا ہے کہ دوستی اور محبت صرف نیک، پرہیزگار اور دیندار لوگوں سے کی جانی چاہیے، کیونکہ نیک لوگوں کی دوستی انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہے، جبکہ بے دین اور فاسق و فاجر لوگوں کی دوستی سے کیا ہوتا ہے؟ انسان گناہ کی طرف جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر آدمی کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے، کس کی دوستی میں ہے، کس کے ساتھ ہے۔ تو آج کا آپ کا یہ کام ہے، ابھی اپنے پاس نوٹ کریں کہ آپ نے چیک کرنا ہے آپ کی دوستیاں کس کے ساتھ ہیں، کیا جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے وہ آپ کو دین میں اور آگے بڑھنے میں ہیلپ کر رہے، یا آپ کو اس کے ساتھ دین پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، نیک آدمی سے دوستی کی مثال
کستوری فروخت کرنے والے سے دوستی کی مانند ہے. کستوری ایک پرفیوم خوشبو ہے، یعنی خوشبو بیچنے والے کی طرح. اور برے آدمی سے دوستی کی مثال آگ کی بھٹی جلانے والے سے دوستی کی مانند ہے، یعنی فائر والی، اور وہ جہاں پہ آگ جلائی جاتی ہے. جو شخص کستوری فروش کے پاس بیٹھے گا، یعنی جو خوشبو بیچنے والا ہے اس کے پاس، اسے یا تو کستوری فروش خود کچھ نہ کچھ خوشبو تحفتاً دے دے گا، یا وہ خود اس سے خرید لے گا. اگر یہ دو باتیں نہ بھی ہوں، وہ نہ بھی اس کو دے، وہ نہ بھی اس سے خریدے، تب بھی کستوری کی اچھی خوشبو تو اسے ضرور ہی آئے گی نا، یعنی اس کے اندر جائے گی، اس میں چینج لائے گی. اور اگر جو شخص آگ کی بھٹی جلانے والے کے پاس بیٹھے گا، بھٹی جلانے والا اس کے کپڑے جلائے گا، اور اگر کپڑے نہ بھی جلائے تو بھٹی کا ناگوار دھواں تو اسے ضرور ہی آئے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اپنی دوستیوں کا جائزہ لینا ہے. اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس کلاس میں اکٹھا کیا، اور اسپیشلی آپ لوگوں کے جو گروپس بنے ہوئے ہیں ان میں اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ، جو جتنے بھی لوگ قرآن سیکھنے کے لیے آئے ہیں نا، ان سب کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے تو وہ آئے ہیں. تو بہت اچھا ساتھ ہے آپ سب کے پاس. اگر آپ لوگوں کی کلوز دوستیاں نہیں بھی ہیں تو ضرور بنائیں. میں آپ کو موٹیویٹ کروں گی کہ جو آپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں اس میں اپنی پیئرنگ کریں، اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دو دو تین تین چار چار کے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیا کریں. گروپ کے علاوہ بھی آپ کی دوستیاں ہوں، آپ کا تعلق ہو، کیونکہ جو دین کا تعلق ہوتا ہے وہ سب سے بہترین تعلق ہوتا ہے. اور اس میں اپنے روزمرہ کی چیزیں، اپنی باتیں، اپنی پرابلمز، اپنا سب کچھ شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک دوسرے سے حل جانیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ جب اکٹھے سیکھا ہوتا ہے تو جب ایک مشکل میں ہوتا ہے تو دوسرا پھر اسی انداز میں اس کو تسلی دے دیتا ہے نا کہ دیکھو ہم نے یہ پڑھا تھا نا، قرآن میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی. تو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. اس اعتبار سے بھی ضرور سوچیں. دوستیاں زبردستی نہیں بنائی جاتی ہیں، لیکن اسپیشلی جب اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہو اور آپ کے پاس میسر ہو تو ضرور. اور اس کے علاوہ جہاں پر بھی آپ کو کوئی اچھا ساتھ ملے اس کو ضرور اویل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ساتھ، نیک دوستیاں نصیب کرے. اور بری دوستی اور اچھی دوستی کی ایک مثال کے ساتھ میں اس ٹاپک کو کمپلیٹ کروں گی. آپ کو یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، کتنی خیر خواہی اور کتنی نیکی ان کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن مرتے وقت آپ کلمہ نہیں پڑھ سکے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تلقین کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ ابو طالب کے دوست پاس آ کے آخری ٹائم بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے ان کو باتوں میں لگائے رکھا. ابو جہل، عبداللہ بن نبی امیہ، یہ سارے آ کر بیٹھ کے اور آباء و اجداد کے دین پر مرنے کی ترغیب دینے لگے، اور دیکھیں نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے کر کے ان کو کلمہ نہیں پڑھنے دیا. اور اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر صفوان بن امیہ جان کے خطرے سے بھاگ گئے تھے. عمیر بن وہب آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے دوست کے لیے امان طلب کی، اور جا کر سفیان بن امیہ کو لے آئے. امان ملنے کے بعد کچھ عرصے بعد ہی صفوان بھی ایمان لے آئے اور اپنے دوست کی مہربانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جانے کا راستہ اختیار کر لیا. تو دوستی اس طرح فرق ڈالتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور تیرا کھانا صرف متقی آدمی ہی کھائے. یعنی ایسی گیدرنگ ہو، ایسے لوگ آپ کے ارد گرد ہوں کہ جن کو آپ کھانا کھلائیں وہ بھی متقی لوگ ہی ہوں. اللہ ہمیں نیک ساتھ نصیب کرے، اور اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے پسندیدہ بندوں کی، متقی لوگوں کی کا ساتھ نصیب کرے. اور جو کچھ ہم نے پڑھا، سیکھا، سمجھا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے. آیت نمبر 29 دیکھتے ہیں. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير. کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا تم ظاہر کرو اسے، جانتا ہے اسے اللہ. اللہ کو سب کچھ پتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، صرف تمہاری ذات ہی نہیں بلکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے.
وہ بھی سب کچھ وہ جانتا ہے، اور صرف جانتا نہیں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر ایک چیز کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، تم ظاہر کرو، چھپاؤ۔ اچھا، یہ اسپیشلی یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی گئی ہے، دھمکی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی دھمکی، اپنی تنبیہ کو نفاذ کرنے کے لیے، اس کو واقعی پورا کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ رکاوٹ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو جو مجرم کا جرم ہے اس سے لا علمی ہو، یعنی کوئی بھی اگر کچھ گناہ کا کام کر رہے تو پتہ ہی نہ چلے، ایسا تو نہیں ہے، اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے، یا پھر جو دوسرا بندہ ہے وہ سزا دینے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو، اس کو پتا ہو کہ یہ غلطی کرے، علم ہو لیکن اس کے پاس طاقت نہ ہو۔ اللہ کے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں، نہ مجرم کے جرم سے لا علمی ہے، نہ ہی سزا دینے کی طاقت نہ رکھنا ہے، تو اس کی تنبیہ، اس کی پکڑ سخت ہے کہ وہ جو کچھ سینوں میں ہے اسے بھی جانتا ہے، جو ظاہر کر رہے ہو اسے بھی جانتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا علم رکھ کر۔ تو دل ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہم رول پلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ کہتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو کہ سینوں کے اندر ہیں۔ جسے یہاں پہ کہا گیا نا، دل جو ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں میں جو کچھ ہے وہ سامنے لے آیا جائے گا کل قیامت کے دن۔ تو میں نے غور کرنا ہے میرے دل میں کیا رکھا ہوا ہے، اس کو دیکھتے رہنا ہے، اس کو صاف کرتے رہنا ہے، اپنی محبتوں کا، اپنے بغض اور نفرتوں کا بھی جائزہ لینا ہے، دل میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے، دل میں بغض ہے کسی کے لیے، حسد ہے کسی کے لیے، نفرت ہے کسی کے لیے، محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے ہی نفرت کی، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ریزن کسی سے محبت اور نفرت کا کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات، جس طرح ہم پیچھے عقیدۃ الولاء ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، اور نفرت بھی کیوں ہوگی؟ اللہ کی۔ تو کیا کچھ میرے دل میں ہے، بلا وجہ کے تعصبات، اعتراضات، چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھ کر لمبا کرتے رہنا، دوسروں کو معاف نہ کرنا، سب کچھ یہ بہت نقصان دہ ہے۔ تو صرف ظاہر نہیں، اندر کی بھی صفائی کرنی ہے مجھے، میرا دل ایسا ہونا چاہیے، جیسا سلف صالحین میں ایک کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں ایسا دل ہو کہ اگر کوئی ابھی اس وقت نکال کر تشتری میں رکھے، ایک ٹرے میں رکھے اور رکھ کے باہر پورے بازار کا بھی چکر لگا لے، یعنی سارے باہر پھر لے، تو بھی مجھے کہیں پر یہ ڈرنا ہو کہ اگر یہ والی بات کسی کو پتہ چل گئی تو کیا، یہ میری بات ظاہر ہو گئی تو کیسے، مطلب میرا کیا امیج رہے گا، کہ میں ایسے سوچتی ہوں یا میں یہ رکھے ہوئے ہوں اپنے دل میں، اتنا کلیئر ہو۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم، جو تم چھپا رہے ہو، جو تم ظاہر کر رہے ہو، سب اللہ کو پتا ہے، سب کچھ۔ اور ایک مفسر نے بہت اچھے انداز میں اس کو لکھا ہے کہ آیت میں یہ ہدایت ہے کہ دلوں کو پاک صاف رکھا جائے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ بندہ اس بات سے شرمائے گا کہ اس کا رب اس کے دل کو ہر بیکار اور بیہودہ خیال کا ٹھکانہ بنا ہوا دیکھے، بلکہ وہ اپنی فکر اور سوچ کو اللہ سے قریب کر دینے والی چیزوں میں لگائے رکھنے کی کوشش کرے گا، جیسے قرآن کی تلاوت، جیسے سنت پر غور و فکر، جیسے فائدہ پہنچانے والے کسی علم کو ذہن نشین کرنا، یاد کرنا، دوسروں کو سکھا دینا، اللہ کی مخلوقات اور نعمتوں پر غور کرنا، لوگوں کو فائدہ پہنچا دینا، خیر خواہی دے دینا، اچھی چیزیں دل میں، ان کی پلاننگ۔ جب تک میں اپنی ذات، اپنے گھر اور اپنے یہ جو ہمارے گھر کے اوپر نیچے اونچی نیچ باتیں ہوتی رہتی ہیں، ان میں پڑے رہیں گے، تب تک ہم اصل اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکیں گے جو رب کو مطلوب ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن پالے گا ہر نفس جو اس نے عمل کیا نیکی میں سے حاضر کیا ہوا، وما عملت من سوء، اور جو اس نے برائی کی برائی میں سے بھی۔ تصور کریں، یعنی وہاں پر حاضر کیا ہوا ہوگا، سامنے پیش ہوگا، سامنے وہاں موجود ہوگا۔ اور اس سے کچھ مفسرین اس سے یہ مراد بھی لیتے ہیں کہ اس دن نیکیوں کا وزن ہوگا، نیکیاں شیپ اختیار کر لیں گی، ایک وزن ان کا ہو جائے گا، ایک شیپ میں آ جائیں گی۔ مثلا جیسے کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے، قیامت کے دن کل وہ کیسے حاضر ہوں گی یہ نیکیاں ہمارے سامنے، ان کو پڑھنا سمجھنا یاد ہے آپ کو؟ ہم نے جب پڑھنا شروع کیا تھا، پرندوں کے جھنڈ یا سائبان کی شکل، بادلوں کی شکل میں، دو سائبان دو بادل کی طرح آئیں گے، یعنی یہ نیکیاں ہیں وہ شیپ اختیار کر لیں گے، ان کا وزن ہوگا جو اعمال کیے ہوں گے۔ اور قرآن کس شکل میں آئے گا؟ اچھے دوست کی شکل میں آئے گا، صدقہ سائے کی شکل میں آئے گا، سایہ بن جائے گا انسان کے اوپر جب حشر کے میدان میں شدید گرمی کا وقت ہوگا۔ تو ایک ایک عمل حاضر کیا ہوا سب کچھ سامنے ہوگا، کوئی بھی نیک کام، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی محتاج کی مدد کر دی، کوئی بھی نیکی کر دی، کہیں پر صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ نے خرچ کر دیا، کل قیامت کے دن میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے پاؤں گی، میری آنکھیں باقاعدہ طور پہ اس کو دیکھیں گی۔ سوچیں کہ یعنی اس وقت کیا فیلنگ ہوگی، جو جو عمل کیے نیک وہ سارے کے سارے سامنے آ جائیں گے۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن، حساب کتاب، ہر چیز حق ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور اس دن صحیفے، جو کچھ عمل جس نے کیا ہوگا نشر کر دیے جائیں گے۔ خبریں نشر ہوتی ہیں نا، نیوز نشر ہوتی ہیں، صحیفے نشر ہو جائیں گے، ہر کسی کے عمل، ہر کسی کا اچھا برا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے تھوڑی سی ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی، رائی کا دانہ بہت ہی چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، انسان اس دن جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا، جو اس نے پیچھے چھوڑا، ہر چیز کھول کھول کر رکھ دی جائے گی۔ کہیں کھجور جتنا صدقہ دیا ہوا پہاڑ کے برابر ہوگا، اور کہیں بڑے بڑے کام کیے ہوئے سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان میں اخلاص نہیں تھا، اللہ کے لیے نہیں تھے، دکھاوے کے لیے تھے۔ سب کو اللہ تعالیٰ بالکل مٹی بنا دیں گے، ختم۔ تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا، اور چاہے گا انسان بے شک درمیان اس کے اور درمیان اس کی برائی کے دور کا فاصلہ ہوتا، کبھی میں اس برائی کی طرف گیا ہی نہ ہوتا، وہ میرے قریب ہی نہ ہوتی، وہ کہیں دور ہو، میرے اعمال میں نہ آئے۔ انسان اس وقت گناہوں سے دوری چاہے گا، لیکن اس وقت وہ سب اس کے ساتھ ہوں گی، اس کے نام اعمال میں ہوں گی۔ آج وقت ہے، تو آج مجھے کیا کرنا ہے؟ برائیوں سے اور ان کی جگہوں سے دور رہنے کی کوشش کرنی ہے، اس سے پہلے کہ میں ان برائیوں میں پھنس جاؤں، اور پھر میں انہیں چھوڑنے کی تمنا کروں بھی مگر نہ چھوڑ سکوں۔ ایسا ہوتا ہے، انسان کو اپنی اصلاح کے مواقع ملتے ہیں، وارننگز ملتی ہیں، لیکن جب وہ اس میں خود ہی انڈلج رہنا چاہتا ہے، پھنسا رہنا چاہتا ہے، پھر وہ ایک وقت آتا ہے تمنا کرتا بھی ہے تو اس کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، تو یہ نہیں کہا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، کیا کہا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، قریب چلے گئے تو کر لو گے، کنٹرول نہیں رہے گا، کھا لو گے اس کو۔ تو پہلے ہی اس کا سدے باب، یعنی عمل ہی ایسا کیا جائے گا کہ اس برائی کی طرف بڑھا ہی نہ جائے۔
آپ گانے بجانے کی مجلس میں جا کر کہیں کہ آپ کچھ بھی ایسا نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے. آپ ایسے دوستوں کی کمپنی میں بیٹھیں جو کہ دنیا 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 ہے، جن کا ان کی پارٹیز میں جائیں، ان کے ساتھ ملیں، اور آپ کہیں کہ آپ اپنے ایمان کو محفوظ رکھ لیں گے. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. اور کل قیامت کے دن انسان جو یہ حسرت کر رہا ہوگا کہ کاش میرے اور اس برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا، کبھی بھی میں نے نہ کی ہوتی. اس حسرت سے آج بچنے کی ضرورت ہے. اور اس دن انسان نہ صرف اپنے اعمال کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہوگا، بلکہ کچھ انسانوں سے بھی دوری کرنا چاہے گا کہ یہ انسان یہ نہ میرے قریب آئے، اس کی وجہ سے میری آخرت خراب ہوئی. اچھا خاصا میں ہدایت پہ تھا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اس کے ساتھ میں گمراہی میں پڑ گیا، الٹے کام میں پڑ گیا. اور اسی لیے ہمیں دعا استفتاح بھی سکھائی گئی ہے جو ہم نے نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں. اللہم باعد بینی و بین خطوایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ میری اور میرے گناہوں کے درمیان اس طرح دوری ڈال دے جس طرح مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے. یعنی اتنا دور کر دے کہ میں ان سے بالکل دور ہو جاؤں اور ان گناہوں سے، ان سب چیزوں سے خود کو بچا سکوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور ان سے ایسے ہی دور رہیں، ایسی مجالس سے، ایسی جگہوں سے، ایسے لوگوں سے، ایسی برائیوں سے. کیونکہ اوور کانفیڈنٹ ہونا انسان کو اور پھنسا دیتا ہے. یہ سمجھنا کہ نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوگا اور مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا جو مرضی کوئی کر رہا ہو. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کو کمپنی، ماحول، انوائرمنٹ جس میں آپ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اس میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا انتہائی درجے ضروری ہے. اور جس طرح کہ ہم نے آیت نمبر 28 میں پڑھا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا، اتنی ہی نیکیوں میں انشاءاللہ آسانی بھی ہوگی. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. اس دن سب کچھ پیش ہو جانا ہے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بہت اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے، بہت رحمت کرنے والا ہے، بہت شفیق ہے. الحمدللہ کہ اس نے ہمیں قرآن پکڑا دیا، اس نے ہمیں پڑھنے کی توفیق دے دی، اس نے ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے دی. اس سے بڑھ کر اس کی شفقت کیا ہوگی. اس نے ایک دم سے پکڑنے کی بلکہ ہمیں موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہماری اصلاح فرمائے. آمین. تو انشاءاللہ تجوید کا ہمارا لیسن آیا نمبر 31 سے 34 تک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، قاف کو موٹا پڑھیں گے. ان کنتم، ان اور کون دونوں میں نون کی آواز کو چھپانا ہے، اخفا کر کے پڑھیں گے. تحبون اللہ، تحب، حروف حلقی میں سے ہے. بو میں واو مدہ ہو رہی ہے. نلوہ، اس میں جلالہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے. فتبعونی، فتبی لمبا نہیں ہونا چاہیے. او واو مدہ ہوگا، نی یا مدہ ہوگا. تو ان دونوں کو ہم نے ایکول ایک جتنا لمبا کرنا ہے. یحببکم اللہ، یح، ہا کی آواز ٹھہرائیں گے حلق میں درمیان، ویسے بھی حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے ہا. بب میں قاف سوری با پر کلکلا ہو رہا ہے، ایکو ساؤنڈ ہوگی. کم اللہ میں اس میں جلالہ کے لام کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، غائن موٹا ہے. پھر را باریک پڑھی جائے گی. لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ذنو ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، نو میں واو مدہ ہوگی. بکم، واللہ اس میں جلالہ ہے، موٹا پڑھا جائے گا. غفور رحیم، غ غین ہیوی ہے، موٹا ہے. فو میں واو مدہ ہو رہی ہے، لمبا کریں گے. اور ایسے ہی رحیم میں یا مدہ اور مد عارض وقفی ہے تو وہ زیادہ لمبا ہوگا. قل، قاف کو ہم ہیوی پڑھیں گے. اطیعوا اللہ، اطیع یا مدہ بھی ہے اور طوا موٹا ہے. اللہ، عین حروف حلقی میں سے ہے، اس میں جلالہ کو موٹا پڑھتے ہوئے پڑھنا ہے. ورسول، را موٹی پڑھی جائے گی، سین میں سٹی والی آواز ہوگی. سو واو مدہ ہے. ورسول وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگی.
فَإِن تَوَلَّوْا، فَإِن میں نون کی آواز کو چھپائیں گے، تَوَلَّوْا واو میں گول ہوں گے ہمارے پراپر، فَإِنَّ اللَّهَ، فَإِن نون پر نون غنہ ہوگا، اس میں جلالہ اگین موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے فتح آ رہی ہے نون پر، لا الف مدہ، یحب الکافرین، لا الف مدہ ہے، یحب الکافرین یا مدہ ہے، اور مد عارض وقفی بھی آ رہی ہے، ان اللہ اصطفى، ان نون پر غنہ کرنا ہے، اس میں جلالہ کو موٹا پڑھیں گے، اصطفى، صاد موٹا، طوا موٹا، اور فا پہ مت کریں گے آگے ملاتے ہوئے، آدم ونوحا وآل إبراهيم ونو وہ مدہ، حو ادغام غنہ کے ساتھ ہو رہا ہے، غنہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، آل اب با پہ اگین کلکلا ہو رہا ہے، ابراہیم را کو ہم موٹا پڑھیں گے اور ہی پہ یا مدہ کریں گے، وآل عمران را کو اگین موٹا کریں گے، علی العالمین، عین دونوں جگہ پہ حروف حلقی میں سے حلق کے درمیان سے ادا ہوگا اور اینڈ پہ اگین مد عارض وقفی آئے گی، ذریۃ بعضها، ذریہ ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، ذریتم اقلاب ہو رہا ہے، تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو ہم نون کی آواز کو میم سے بدل کے پڑھیں گے، بعضها الف مدہ، من بعد، میم میں اگین اقلاب ہو رہا ہے، اقلاب میں کیا کرتے ہیں ہم نون کی آواز کو میم سے بدل دیتے ہیں اور اس کو ادا کرتے ہوئے ہمارے ہونٹ 100% بند نہیں ہوتے، ہلکا سا فرق رہتا ہے، واللہ اس میں جلالہ ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، سمیع علیم، سین سٹی والی آواز ہوگی، یا مدہ ہے، میم ہے، عن عین، ان میں تنوین کے نون کو ہم واضح پڑھیں گے، کلیئر پڑھیں گے، علیم اگین مد عارض وقفی ہے، واللہ سمیع علیم۔ اب اس کی تلاوت سن لیں پھر انشاءاللہ ہم کلاس کو مکمل کریں گے، اور جو کچھ آپ نے سیکھا سمجھا اس کو ضرور آپ نے بعد میں شیئر کرنا ہے، اور آپ یوٹیوب پہ جب ریکارڈنگ اگر سنیں تو اس میں بھی اپنے کمنٹس لکھ سکتے ہیں جو آپ نے سیکھا، جو آپ کو سمجھ آئی۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ایک گھنٹہ جو بیٹھ کر ہم نے پڑھا سیکھا سمجھا ہے اس کو اپنے ہاں قبول کرے، اور اس کی وجہ سے اسپیشلی ہمیں اپنے قرآن کی، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرے اور نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.